الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں یک نگاہ سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اہل سنت کی ایک عظیم الشان
مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم نور محمدی دیادرہ کہ سالانہ جشن دستار فضیلت و حفظ و قرت کے موقع پر یہ انتہائی پرنور پرسرور بزم حضور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ ذوی الاحترام، علماء ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سال قبل جب یہاں کے سالانہ جلسے پہ یہ فقیر حاضر ہوا، اس وقت کے حالات اور تھے اور آج 2 سال بعد کے حالات اور ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یار؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 8-9 مہینہ پہلے آپ یقین نہیں کریں گے، میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ بڑا کم رہ گیا تھا، وہ دور بھی دیکھا اور مائٹرل والو ریپلیس ہوا۔ مجھے لگا کہ اب خطابت سے مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا، لیکن جس محدث اعظم کا ڈی این اے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس نے کہا میرا ایک بیٹا تو پچھلے 15 سال سے گوشہ نشین ہے، دوسرا بیٹا بھی دل کا مریض ہے، وہ بھی اب جلسہ نہیں کرتا، اگر تو نہیں نکلے گا تو کون نکلے گا؟ اور اس میں شاید وہی روحانیت تھی کہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے روبرو ہوں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اب میں پہلے کی طرح اتنا سفر نہیں کرتا یا اتنی دیر تک نہیں بولتا یا اتنا چیخ کے نہیں بولتا، لیکن جو بھی ہے بولتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا حضرت علامہ مفتی مبارک اشرفی صاحب سے کہ میں اگلی بار جب آؤں گا تو انشاءاللہ ختم بخاری شریف بھی کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج وہ موقع ملا، بڑا اچھا لگا، بڑا اپناپن محسوس ہوا، بلکہ وہ مجھے اور مفتی صاحب کو اپنے ایام طفولیت کے وہ دور یاد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم لوگ روناہی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میں جب کسی جماعت کو بیٹھال کے تکرار کراتا تھا، میری عادت تھی جو پڑھتا تھا وہ پڑھاتا بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بھی بڑی دلچسپی سے شامل ہوتے تھے اور آج بھی وہی رنگ تھا، وہی انداز تھا۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مفتی صاحب کی اس خدمت کو قبول کرے، آمین۔ اور جو بچے جن کے سروں پہ علم کی دستار رکھی گئی ہے، اللہ انہیں بہترین عالم و عمل اور دین کا سپاہی بنا، آمین۔ سادات کرام کا نورانی قافلہ اس اسٹیج پہ ہے، شہزادے عزیز ملت بھی تشریف فرما ہے۔ بات سے پہلے ایک نعت کے ذریعے سلسلہ شروع کروں، اور ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ جتنا اچھا سناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا سنتے بھی ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ سننے کا بھی حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو تیار ہیں نا آپ لوگ؟ تھوڑا گاڑھی اردو میں شاعری ہو گئی، اس کے لیے بڑی معذرت، لکھنوی لہجہ اس پہ سوار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حضور شیخ الاسلام کو اور غازی ملت کو خوب سنا ہے۔ شاعری کی ساری ڈائری ختم ہو جائے گی تب بھی آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا۔ تو آئیے جی لگا کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بھی توجہ چاہیے کہ ہے رخ و شمس جن کا، ہے رخ و شمس جن کا،
نور والے خد خال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے رخ وشمس جن کا نور والے خد خال. مصحف ناطق سراپا مصحف ناطق سراپا جلوہ گاہ ذوالجلال. میرے ساتھ کہیے مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. کی توجہ دیجیے. ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا. چاند دو ٹکڑے کیا. ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا. چاند دو ٹکڑے کیا. دیکھ کر یہ معجزہ دیکھ کر یہ معجزہ بولا فلک سے خود ہلال. کیا مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. سبحان. اور یہ بھی دیکھیے گا پوری توجہ کے ساتھ کہ طائر سدرا تو چیزیں دیگری کہنے لگے بس انہیں تکنے لگے. حضرت جبریل نے دیکھا تو کہا بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری. بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے لیکن آپ تو بالکل الگ تھے. طائر سدرا تو چیزیں دیگری کہنے لگے بس انہیں تکنے لگے. حسن یوسف دیکھنے حسن یوسف دیکھنے والے کی یوں عرض حال. مصطفیٰ ہے بے مثال. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام حضور تاج العلماء اشرفی دودھا فیضان مخدوم اشرف سمنا. یہ بھی شعر بطور خاص توجہ. بڑی معذرت اگر کوئی اردو کا لفظ ادھر ادھر ہو رہا ہے سر کے اوپر سے جا رہا ہے تو معذرت. توجہ چاہوں گا کہ رب تعالیٰ یہ بالکل آسان ہے. رب تعالیٰ خود زمین و آسمان کا نور ہے جس کا شاہد طور ہے. زمین و آسمان اللہ نور السماوات والارض. سبحان اللہ. اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے. توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ کہ رب تعالیٰ خود زمین و آسمان کا نور ہے جس کا شاہد طور ہے. نور مطلق نے بنایا نور مطلق نے بنایا نور تیرا باکمال. مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال. مصطفیٰ ہے بے مثال.
مثال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو چنا، اشرف المخلوقات بنایا. انسانوں میں نبیوں کو چنا، انہیں شرف عطا، نبیوں میں رسولوں کو چنا، انہیں ایکسٹراڈینری بنایا. لیکن ان نبیوں کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان، جن کی صلب سے میرے مصطفیٰ کا نور گزرا. سبحان اللہ. حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسماعیل، وہ انبیاء کرام جن کی پیٹھ میں میرے مصطفیٰ کا نور تھا، سبحان جن کی اللہ. پیشانی میں جگمگا رہا تھا. سبحان اللہ. بس انہی کو ذہن میں رکھیں. اور میں سادات کرام کی توجہ چاہوں گا کہ قافیے پہ وہ توجہ رکھیں جو اس شعر کا قافیہ ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھیے گا کہ حاملان نور سارے انبیاء ممتاز ہیں، مخزن اعزاز ہیں. کہ حاملان نور سارے انبیاء ممتاز ہیں، مخزن اعزاز ہیں. اور امت میں نمایاں، اور امت میں نمایاں ہے تیری نورانی آل مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت مصطفیٰ، فیضان مخدوم اشرف سمنا، دار العلوم نور محمدی. میرے ساتھ پڑھیں پورا مجمع. مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال. آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. اور کن کو مخاطب کیا ہے آپ خود کیچ کر لیجئے گا. میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. پوری توجہ کے ساتھ کن سے پوچھا ہے؟ کہ نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ کرا، جس پہ ہم سب کو ہے ناز. ان سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ کرا، جس پہ ہم سب کو ہے ناز. کن سے پوچھنا ہے؟ کہ آپ کی نورانیت پہ، آپ کی نورانیت پہ کر رہے ہیں جو سوال. مصطفیٰ ہے بے مثال، 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 مصطفیٰ ہے بے مثال. اب جی لگا کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و محمد مولانا وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے ٹوٹے میں ہے، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے، بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی. یہ 4 کوالٹی والے ایسے ہیں جنہیں زمانے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ آئے کریمہ الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے تو بڑی مختصر ہے، بڑی شارٹ ہے، چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں، قل واللہ احد سے بھی چھوٹی، انا اعطیناک کل کوثر سے بھی چھوٹی حروف کے اعتبار سے، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے معلومات کا سمندر ہے اس میں۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے علاوہ سورہ والعصر کے علاوہ اور کچھ نازل نہ ہوتا تو کوئی کمی نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اسرار اس میں ڈال دیے، سارے رموز اس میں ڈال دیے، سارے راز و نیاز اس میں ڈال دیے۔ اتنا تو ہم سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو کسی خیرو غیرو نتھو خیرو چیزوں کی نہیں کھائی جاتی، بلکہ اس کی کھائی جاتی ہے جو چیز محتم بالشان۔ ہماری بھی عادت یہی ہے کہ جب ہم اپنی کسی بات کو کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو قسم کھا کے منواتے ہیں، خدا کی قسم، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اس لیے اللہ کی قسم سے بڑی بھی کوئی قسم نہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ غیر شرعی قسمیں کھا لیتے ہیں، وہ میری گفتگو کا عنوان نہیں ہے۔ ایسی قسم جس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کھا لیتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کا اسلوب دیکھو کہ جب ساری دنیا تو رب کی قسم کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کی نظر قدرت میں محتم بالشان ہو۔ چنانچہ کبھی وہ 3 کہہ کے 3 کی قسم، کبھی وہ شمس کہہ کے سورج کی قسم، کبھی وہ لیل کہہ کے رات کی قسم، اور یہاں والعصر کہہ کے اس نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ زمانے کی قسم کھانے کی کئی وجوہات ہیں، اور اتنی اس میں بات ہے کہ اگر ایک ایک بات کی کھال نکالی جائے تو رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ اس موقع پہ مفسرین نے لکھنے کا حق ادا کیا ہے، خاص کر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ توجہ رہے، تھوڑی دیر 2 4 5 منٹ درسگاہی موڈ بناؤ اور صبر سے بیٹھو، اس کے بعد اگر آپ گردن ایسے کرو یا ویسے کرو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سیدھی کرنا مجھے آتا ہے۔ یہ ایک روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، تو تھوڑا علمی ذوق بیدار رکھو، اور بات نہ سمجھ میں آوے تو صبر کرو، سمجھ میں آوے تو شکر ادا کرو۔ 4 ہی ٹائپ کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں یا تو عصر سے مراد وقت عصر، نماز عصر، عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں عصر سے مراد نماز عصر بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز عصر has many significance۔ خود رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز۔ اور اس پر محدثین کا اختلاف ہو گیا، زیادہ تر محدثین نے کہا فجر کی نماز بیچ والی ہے، اور وہ سب شوافق ہیں، لیکن حضرت امام ابو جعفر طحاوی کی عظمتوں کو کون حنفی ٹھکرا سکتا ہے؟ یہ حنفی محدث ہیں جنہوں نے شرح معانی الاثار لکھی، اور مکمل ایک بحث اسی عنوان پہ کی ہے کہ بیچ والی نماز ہے کون، اور آپ نے ثابت کیا کہ بیچ والی نماز عصر کی نماز۔ سبحان اللہ۔ جو طلبہ فضیلت کے انہوں نے اس سال، میں دیکھ رہا تھا آپ کے جدول میں طحاوی شریف لکھی تھی تو پڑھا ہوگا، پوری بحث ہے بیچ والی نماز عصر کی۔ وہ کیسے؟
یہ اس لیے بیچ والی نماز ہے کیونکہ اس سے پہلے 2 نماز دن کی ہے اور اس کے بعد 2 نماز رات کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دن اور رات کی نماز کے بیچ والی نماز ہے، اسی لیے یہ بیچ والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز عصر کی قسم کھائی کیونکہ یہ وہ نماز ہے جب دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہونے والی ہوتی ہے، ایک عالم ازدحام رہتا ہے عالم ملکوت کے اندر۔ اس لیے اس نماز کی اہمیت ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے عصر کی نماز کی۔ صبح 10 بجے ہم نے دکان کھولا، 12 بجے تک دکان پہ گاہک شروع ہو گئے، تیزی سے آنے لگے، 1 بجے اور بڑھے، 2 بجے اور بڑھے، اور جیسے ہی 4-5 بجتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اس وقت دکان چھوڑنا کتنا بھاری لگتا ہے۔ اب آپ دکان میں بیٹھے ہوئے، گاہک سامنے، بیچنے کے لیے چیزیں تیار ہیں، اتنے میں مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ۔ کتنا مشکل ہے کہ اس وقت ساری گاہکی چھوڑ کر مسجد جائیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ضرور جاتے ہیں، اور وہ جانے والے یوں ہی ایسے ویسے لوگ نہیں، وہی تو سچے مجاہدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو لوگ نہیں جاتے وہ نقصان میں ہوتے ہیں، جو جاتے ہیں وہی فائدے میں ہوتے ہیں، اور بات نقصان کی ہو رہی ہے، اس لیے یہاں عصر سے مراد نماز عصر۔ حق حق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلیئر ہو گیا؟ بڑی جتنی جلدی آپ سمجھیں گے اتنی جلدی میں آگے بڑھوں گا۔ محدثین کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے نقل کیا، کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ ایک تو نماز عصر اور وقت عصر، ان دونوں کی مثال میں نے آپ کو دی۔ نماز عصر کی مثال بئی معنی کی وہ بیچ والی نماز، سمجھ گئے؟ وقت عصر اس لیے کیونکہ یہ بزنس کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے۔ 2 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ زور سے بولیے، میں نے آپ سے صرف 5-6 منٹ کا وعدہ کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ تیسرا ایک اور مراد لیتے ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہاں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے۔ ابھی جیسے اس وقت ٹھنڈک کا دور ہے، کچھ دنوں کے بعد گرمی شروع ہوگی، پھر برسات شروع ہوگی، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی برسات ہے، کبھی سوکھا ہے، کبھی قحط ہے، کبھی اچھا، کبھی بسنت ہے، کبھی بہار ہے، موسم بدلتا رہتا ہے، زمانہ پوری رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ یہ زمانے کی رفتار پیچھے مڑ کے دیکھتی نہیں، اسی لیے جو لوگ زمانے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں وہ نقصان میں، فائدے میں وہ ہے جو اس زمانے کی قیمت کا اندازہ لگا، وہی فائدے میں ہے جسے اس زمانے کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہے۔ بغداد کی گلیوں میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا، مارکیٹ میں برف لاتے ہی زور زور سے چیخ چیخ کے کہنے لگا جلدی برف لے لو، جلدی برف لے لو، جلدی لے لو۔ 3-4 لوگ اس کے پاس آئے، کہیں سارے دکان والے خاموشی سے بیچ رہے ہیں، تو اتنا چیخ کیوں رہا ہے، جلدی لے لو۔ کہا میں برف کا سوداگر ہوں، یہ برف دن بدن ٹائم بہ ٹائم گھٹتی جا رہی ہے، میں لایا تھا تو 2 کلو تھی، ابھی 1.5 کلو ہو گئی ہے، اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک کسی نے نہیں خریدا تو گھٹ کے 1 کلو ہو جائے گی۔ یہ زمانے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے میں بیچنے کے لیے تیزی کر رہا ہوں تاکہ میں نقصان میں نہ رہوں۔ اشارہ صاف ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری عمر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ قبر تمہیں اپنی آغوش میں لے لے، سچے پکے مسلمان بن جاؤ تاکہ گھاٹے سے بچ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ نقصان سے بچ جاؤ، گھاٹے سے بچ جاؤ۔ آج آپ دیکھو، مجھے حیرت ہوتی ہے، حالانکہ میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، برتھ ڈے میں بھی خوشی مناتا ہوں کہ آج میں اتنے سال کا ہو گیا، آپ لوگ بھی مناتے ہیں۔ حضور کا میلاد منانا اور اپنا میلاد منانا اور ہے۔ حضور کا ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں سے میلاد کی خبر ہے،
ورنہ وہ تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنا میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ ہم 80 سال کی عمر لے کے آئے تھے، اب ہر سال ہماری اس اکاؤنٹ سے ایک سال کی عمر کٹ رہی ہے۔ تو یہ بتاؤ، ہم دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ ہر سال جب ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں تو دراصل ہم موت کے قریب ہو جاتے ہیں، موت کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح تمہارا جیون دن بدن موت کے قریب بڑھ رہا ہے، نقصان میں چل رہا ہے۔ تمہارے پاس اپنا محاسبہ کرنے کا ٹائم بھی نہیں، اس دنیا میں تم آئے کیوں یہ جاننے کی فرصت بھی نہیں۔ یاد رکھنا، میں نے پچھلی بار اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اسی کی مرضی سے جائیں گے، اگر آپ کو یاد ہے۔ جی جی۔ بس اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آٹومیٹک دماغ میں اتر جائے گی۔ ہم پہلے اس دنیا میں تھے نہیں، پہلے تھے یہاں سے پہلے ماں کی شکم میں تھے، اس دنیا میں بولیے نہیں، بعد میں رہو گے نہیں۔ تو ہمارا یہاں نہ اتیت ہے، نہ بھوشیہ ہے، نہ پاسٹ ہے، نہ فیوچر ہے، اور ہم اپنا پریزنٹ یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہم آئے تھے ایک خاص مقصد کے لیے، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ لیکن ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں اپنا وقت برباد کر دیا۔ ہم دنیا کی چمک دمک کے سامنے گم ہو گئے، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا۔ یاد رکھنا دوستو، ایک مسلمان کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ ایسا کر گزرے کہ اس کا مولا اس سے راضی رہے، یہی اس کا ٹارگٹ ہے۔ اور جس نے یہ اچیو کر لیا وہ فائدے میں ہے، جو نہیں پہنچ سکا وہ نقصان میں۔ اور اسی نقصان سے بچانے کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، رب تعالیٰ نے جب ہمیں دعوت دی ایمان کی اور تقوی کی تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر منطقی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں، تصوف کے نقطہ نظر سے، تو جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق شریعت سے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق طریقت سے۔ سبحان اللہ۔ اور شریعت نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام ہے اسے حرام سمجھو، یہ شریعت۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ شریعت۔ علم دین حاصل کرو، اللہ کو جانو، اس کی احدیت کو جانو، محبوب کی رسالت کو جانو، جنت و دوزخ کو جانو، مسائل کو جانو، فضائل کو جانو، یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، شریعت۔ لیکن اسے کافی نہ سمجھو، آگے ایک دوسرا سٹیپ ہے اور وہ ہے طریقت، کہ جب شریعت کا رنگ چڑھ جائے تو کسی سچے کا دامن تھامو۔ سبحان اللہ۔ منطقی اعتبار سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت، جی میں طلبہ کی توجہ چاہوں گا، عموم خصوص مطلق۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا، طریقت والا نہیں، توجہ چاہوں گا، یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو جانتا ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، مولوی صاحب ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں، صرف ظاہری علم ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور عالم نہ ہو۔ حق حق حق، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہر حصے میں پہنچ جائے، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔
اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، لیکن اگر اس کا کرم، توجہ رہے، اس کا فضل، اس کی عطا، اس کی مہربانی کسی ان پڑھ کو اپنا ولی بنانے کی ہو تو اس بندے کو میرا مولا جاہل رہنے نہیں دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء فیضان مخدوم اشرف سمنا اسے اپنے کرم سے نواز دیتا ہے، علم لدنی عطا کر دیتا ہے. وہ کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں لیتا، لیکن بڑے بڑے مفتی اس کے سامنے بات کرنے سے کانپتے ہیں. اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو آج کل لمبے لمبے بال، 10 انگوٹھی اور بڑا سا رومال، رنگ برنگے کالے پیلے نیلے کپڑے، اور نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. پوچھا بابا آپ مسلمان ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے میں تو مکے میں جا کے پڑھتا ہوں. یا اللہ یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ غوث پاک نے بھی نہیں کیا، غریب نواز نے بھی نہیں کیا؟ یہ سب زندقہ ہے میرے دوستو. ایسے جعلی لوگوں سے بچو، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، فیک لوگوں کے ساتھ نہیں. یہ ہے طریقت. اس موقع پہ میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میں سبحان اللہ حفظہ اللہ ایک بڑی پیاری تمثیل دیتے ہیں. بابا ایک بڑی پیاری تمثیل. حضرت فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ شریعت گویا سر کے بال کی طرح. ایسا نہیں کہ کل سے سر کے بال کو آپ شریعت سمجھو. Just giving an example to let you understand کہ شریعت گویا کیا ہے؟ سر کے بال کی طرح ہے، اور طریقت اس بال کو سنوار کے نکھار کے جو جھاڑ کے جو مانگ نکالتے ہیں وہ طریقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے مانگ نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے کہتے ہیں دیادرا والو، یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے پیر بنے، یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے. عارف بنے ولی بنے نہیں، اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم قرآن بناؤ، عالم حدیث بناؤ، انہیں لرنٹ بناؤ. جب وہ شریعت کو جانے گا تو فضل مولا سے پھر اسے پہچانے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نقصان میں. آپ پر ڈے 5000 پاؤنڈ کما رہے ہیں تب بھی نقصان میں. کمپنی پہ کمپنی کھول رہے تب بھی نقصان میں ہے. ایک کے بعد ایک بزنس بڑھ رہا ہے تب بھی نقصان میں ہے. 10-20 مرسیڈیز خرید لی ہے تب بھی نقصان میں ہے. 15-20 بنگلو بنا لی ہے تب بھی نقصان میں ہے. کیونکہ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ دولت کتنی ملی، کامیابی اس میں ہے کہ مصطفیٰ کی صحبت کتنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جب کوئی طالب علم حدیث پڑھتا ہے تو جب تک پڑھتا ہے وہ صحبت مصطفیٰ میں رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحبت مصطفیٰ میں رہتا ہے. اسی لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کسی اور کے مہمان نہیں، مصطفیٰ کے مہمان. اور وہ لوگ بھی نقصان میں جنہیں جو روزانہ سانس لے رہے ہیں، زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئے. اور بعد میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسا گنوایا. کوئی نیکی بننا آئی، عمر کھیلوں میں گنوائی، اب ستاتی ہے جدائی. یا رسول اللہ دہائی 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 کر رہا. ایسے لوگ بھی نقصان میں. ان سے کہا گیا اے ایمان والو ایمان لے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. کچھ عجیب نہیں لگ رہا سننے؟ ایمان والوں سے رب تعالیٰ فرما رہا ایمان لے. اللہ اکبر. ایمان لے.
ارے کوئی حافظ سے کہتا ہے حفظ کرو. ابھی جن بچوں کے سروں پہ حفظ کی دستار ہے، انشاءاللہ اس رمضان میں قرآن پاک سنائیں گے. ان سے پوچھو کہ اگر یہ سنائیں اور 27 رمضان کو کوئی ان سے کہے کہ حافظ جی حفظ کرو، تو یہ تمہارا لفافہ تمہارے منہ پہ مار دیں گے. کم سے کم تو نہ کہہ یار، تو نے تو پورا قرآن میرے پیچھے سنا. فلسفے کی زبان میں اسی کو تحصیل حاصل کہتے ہیں کہ جو چیز حاصل شدہ ہے اسے حاصل کرنے کی دعوت. اے اللہ اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو تو یہ نہ فرماتا کہ اے ایمان والو، اور جب تو نے کہا اے ایمان والو تو پھر کیوں کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. صاف اشارہ ہے. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے ایمان کی دعوت دے کر رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ مسلمانوں، ٹرائی ٹو بیکم اے پریکٹیکل مسلم، ناٹ اے ایکٹنگ مسلم. اب ایکٹنگ مسلمان بننے سے نقصان ہوگا، فائدہ اٹھانا ہے تو پریکٹیکل مسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء فیضان مخدوم اشرف سمنا. اور اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں انرول کرنا پڑے گا. بے شک. Then they will be teach you how to become a practical Muslim. ہمارا حال تو ایسا ہے، میں اپنے کو بھی اس میں شامل رکھتا ہوں. اللہ ماشاءاللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے دنیا کا نظام قائم ہے. میں نہ اس شاہ عالم کی بات کر رہا ہوں، نہ اس قطب عالم کی، نہ اس وجیہ الدین علوی کی بات کر رہا ہوں، نہ اس موسیٰ سہاگ کی، نہ اس خواجہ دانا کی بات کر رہا ہوں، نہ سید علی میرا کی. میں گجرات کے وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اپنے وجود سے گجرات کو سنبھالے رکھا. سبحان اللہ. میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. ہم میں جو اکثر ہے، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، اللہ اکبر، دادا مسلمان تھے اور کوئی بات نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، 12 ربیع النور کا جلوس نہیں چھوڑتے. ہم لوگ شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. This is our identity unfortunately. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام اردو، فارسی، عربی میں رکھا. حالانکہ ہندی، گجراتی میں بھی رکھ سکتے تھے. شریعت نے بالکل اجازت دی ہے کہ اپنی مادری زبان میں اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ افضل و اعلیٰ عربی میں، لیکن ہم فارسی میں رکھتے ہیں نا، فیروز، نوروز. تو بھئی ہندی میں کیوں نہیں رکھتے؟ بس یہی ایک پہچان رہ گئی ہے کہ ہمارا نام ہندی میں نہیں ہے. حالانکہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ چلے جاؤ، وہاں کی مسلمان اپنی لوکل زبان میں اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. ہماری پہچان بس اتنی رہ گئی ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو امام صاحب کو بلایا گیا تھا کان میں اذان دینے کے لیے. اور بتاؤں، مجھے کہنے میں حیا بھی نہیں آئے گی کیونکہ بات دل کی ہے. اگر کوئی پوچھے مشترکہ طور پہ کہ کوئی ایک ایسی پہچان بتائیے جو ہم سب میں مشترکہ طور پہ ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی، ختمہ ہوا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ظاہری پہچان نہیں بچی. اسی لیے ہم نقصان میں. اس لیے مسلمانوں، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے روما کا گھمنڈ مٹی میں ملا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء فیضان مخدوم اشرف سمنا.
ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے لگے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ لے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں دھرتی کمپ آ جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے دریائے نیل کی، دیکھیں کتنے لوگ ہسٹری جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے موقع پہ سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں نے روکا تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ دریا کی ان لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اس دل فریب منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج نور علیہ۔ ہم وہ مسلمان نہیں، ہم تو چند سکوں میں اپنی بچیوں کو بیچ آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا سنی کا غیر سنی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، حق حق، منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے پورا قرآن پڑھ کر کے دم کر دیا جائے۔ سنی کا غیر سنی سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن 4-5 پیسے والے نظر آ گئے تو تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں سدھر جاؤ، ورنہ تم بھی نقصان میں رہو گے، تمہارے بچے بھی نقصان میں رہیں گے۔ اسی زمانے میں ہمیں سانس لینا ہے، یہی اپنے شب و روز گزارنے۔ یہ جو رات گزر رہی ہے دوبارہ لوٹے گی نہیں، یہ جو تاریخ گزر رہی ہے دوبارہ لوٹے گی نہیں، یہ جو سال گزر رہا ہے دوبارہ لوٹے گا نہیں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں دوبارہ لوٹیں گے نہیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے دوبارہ لوٹے گا نہیں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطع فقطعتک، وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تو نے اسے کاٹا نہیں تو ایک دن یہ تجھے کاٹ دے گی۔ اس سے پہلے کہ وقت تلوار بن کے تمہارے سامنے آئے اور تم سے مقابلہ کرے، تم ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ایسا رنگ لو کہ دنیا تمہیں دیکھ کے کہے کہ جب مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو مصطفیٰ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر ہمارے فیضان مخدوم اشرف سمنا۔ زمانہ پیچھے مڑ کے دیکھنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی جو لگاتار گزر رہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس عصر سے مراد نہ نماز عصر ہے، نہ وقت عصر ہے، نہ مطلق عصر ہے، بلکہ عصر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر زمانہ نہیں، مصطفیٰ کا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے، وہ زمانہ کہ اگر وہ زمانہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں ہمارا آنا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ لاجواب، وہ بے نظیر، وہ بے مثال زمانہ جس نے مکے کو بھی عظمت دی، مدینے کو بھی عظمت دی، آگے جہاں جہاں سے حضور کا سفر ہوگا وہ عظمتوں کی معراج کرواتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھا، مکے میں حضرت آدم نے اللہ کا گھر بنایا تب اللہ نے مکے کی قسم نہیں کھائی، حضرت شیش رہے مکے کی قسم نہیں کہی، حضرت نوح کے زمانے میں مکے کی قسم نہیں کہی، حضرت ابراہیم نے مکمل خانہ کعبہ بنایا مگر اللہ نے شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی، حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کیا تب بھی اللہ نے مکے کی قسم نہیں کھائی، وہاں پر حتیم ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، وہاں میزاب ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، وہاں باب کعبہ ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، وہاں محراب نبوی ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، وہاں جبل عرفات ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، وہاں مشعر حرام ہے تب بھی قسم
قسم نہیں کھائی، وہاں مسجد خیف ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، وہاں منی مزدلفہ ہے تب بھی قسم نہیں کھائی، لیکن جس گھڑی مصطفیٰ نے اپنا قدم ناز رکھا آواز آئی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی جس مکہ شہر میں محبوب آپ رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف سمنا، حضور تاج العلماء۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے حساب سے شاید یہ ٹھنڈ ہوگی، لیکن ہمارے کچوچا شریف میں جو ٹھنڈ پڑتی ہے اگر اس کی زکوٰۃ بھی نکالی جائے تب 20 سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ، مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو آئیے ذہن میں، ابھی بہت سارے لوگ دادا میاں کی اور سے لوٹے ہیں، تصدیق کروا لینا، جس وقت یہاں 25 ڈگری تھا ہمارے یہاں 5 ڈگری تھا۔ اللہ، ایک دم کان کھول کے دل کھول کے بات کو سننا ہے، تیار ہے نا؟ حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر وہ زمانہ، پھر وہ لوگ جو میرے بعد، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد۔ تو نبی کا زمانہ کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جس زمانے میں آقا اور ان کے اصحاب بھی رہے، کوئی صداقت والا، کوئی عدالت والا، کوئی کرامت والا، کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود تو اپنا عمل درست نہیں کرتے، صحابہ پہ انگلی اٹھا، اللہ، وہ صحابہ جنہوں نے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، وہ صحابہ، تمام صحابہ پوری امت میں سب سے افضل اسی لیے ہیں کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا، بے شک، سبحان اللہ، اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اس کے بعد درجہ تابعین کا ہے کیونکہ انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، سبحان اللہ، اس کے بعد درجہ تبع تابعین کا ہے کیونکہ انہوں نے تابعین کا زمانہ پایا۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے زمانے کا معیار گھٹتا جا رہا ہے، اسی لیے کہا گیا قسم ہے مجھے زمانے مصطفیٰ کی، معیار گھٹتا جا رہا ہے، لوگ نقصان میں ہوتے جا رہے ہیں، اب اگر سدھرنا ہے تو سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا دامن کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف سمنا۔ صوفیاء کرام کے سیر میں ملتا ہے کہ ایک درویش تھا، درویش روٹی بیچتا تھا، خباز تھا، روٹی بیچتا تھا، اور بیچنے کا انداز عجیب، گلی میں جب گھومے تو جو فریش اور تازہ روٹی ہوتی تھی اسے وہ 1 درہم میں بیچتا تھا، اور جو 1 دن پہلے کی پکی ہوتی تھی باسی تھوڑی ٹائٹ اسے 2 درہم میں بیچ رہا تھا، اور لوگ خرید رہے تھے۔ ایک شخص اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، اس نے کہا بابا یہ کیا غضب ہے، وہ روٹی جو گرم گرم ہے، تازہ ہے، مزیدار ہے، اسے تو 1 درہم میں بیچ رہا ہے، اور جو پرانی ہو گئی اسے 2 درہم میں۔ کہا ہاں میں پرانی روٹی کو، توجہ، 2 درہم میں اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ پرانی روٹی کا زمانہ نئی روٹی کے زمانے سے پہلے ہے، اس کا دور مصطفیٰ کے قریب ہے، اور جو جتنا محبوب کے قریب ہے وہ اتنا محبوب کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے بڑے بھائی کی عزت چھوٹا بھائی کرتا ہے، اور چھوٹے بھائی سے کہا گیا کہ ہر حال میں اپنے بڑے بھائی کی عزت کرو، باپ ایک ہے، پیر بھی ایک ہے، اماں بھی ایک ہے، گھر بھی ایک ہے، چھت بھی ایک ہے۔ ایک بھائی 2 سال بڑا کیا نکلا کہ چھوٹا بھائی ہاتھ چوم رہا ہے، راز کیا ہے؟ تو عشق نے جواب دیا راز یہ ہے کہ بڑے بھائی کا زمانہ زمانے مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسم ہے زمانے مصطفیٰ، اور سچی بات یہ ہے دوستو کہ مصطفیٰ کا زمانہ تو سارا زمانہ ہے، قبل میلاد بھی مصطفیٰ کا زمانہ، بعد میلاد بھی مصطفیٰ کا زمانہ، سبحان اللہ،
قبل میلاد کی بات کرو تو وہ حدیث ذہن میں رکھو، اور قرآن کی وہ آیت ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے محبوب یاد کرو، ریممبر دا مومنٹ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، شارٹ کٹ میں بات کو فنش کرنے کی موو پہ آ گیا. اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد ہوا. اذ جو ہے یہ اذکر کا مخفف ہے، اور اذکر یعنی ریممبر. جیسے ہم نے کہتے ہیں نا ریممبر دا مومنٹ یو ور لوکنگ یو ور دیئر. یہ کس سے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے واقعہ ہوا ہو. ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضرت یاد کیجئے 50 سال پہلے جب آپ یہاں آئے تھے، میں کہوں گا خاک یاد کروں، 50 سال پہلے میں اس دنیا میں نہیں آیا. لیکن کوئی کہے حضرت یاد کیجئے 2 سال پہلے جب آپ یہاں آئے تھے، میں نے کہا بالکل یاد ہے، کیونکہ میرے سامنے ہوا. اللہ پاک وہی یاد دلا رہا ہے. Oh my beloved prophet, remember the moment when you were looking. ارے دور سے نہیں، نور سے دیکھ رہے ہیں. جب ہم نے ایک شپت گرہن سماروہ کیا تھا، ایک سویرنگ سیریمنی ہوئی تھی، یہاں بھی ہوتی ہے نا الیکشن کے بعد، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب سفید سفید کپڑے میں کالے کالے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی نشٹھا رکھوں گا، یہ رکھوں گا، وہ رکھوں گا، اور 5 سال میں سب پتہ چل جاتا ہے. یہ ہم چنتے ہیں، اسی لیے بہت سنتے ہیں. تو چنا بھی کیا کرو تو سوچ کے کیا کرو. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تھوڑا سا جب تک تڑکا نہیں لگے گا تو جھٹکا لگا دیا. ماشاءاللہ اپنا بنگلہ بھاشا ایسا لگ رہا ہے، نعرے کا لہجہ وہی تھا. پوری توجہ چاہوں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ اے محبوب یاد کرو جب ایک سویرنگ سیریمنی ہوئی تھی، جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور سب سے ایک وعدہ لیا تھا. وعدہ کس بات کا تھا؟ کہ اے میرے نبیوں، اگر تمہارے زمانے میں عرش کی آنکھوں کا تارا، سبحان اللہ، جگ کا دلارا، سبحان اللہ، ہمارا پیارا آقا تمہارا سبحان اللہ، اگر آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. ایک تو لام تاکید کی نون ثقیلہ بھی، یعنی بالکل چوکنا نہیں، ضرور ایمان لے آنا. یہ ان لوگوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے جن کے دامن کی ہوا لگ جائے تو ایمان مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان سے کہا جا رہا ہے محبوب پر ایمان لے آنا. اور کیا کہا؟ تمہارے زمانے میں اگر محبوب. کیوں؟ کیونکہ تمہارا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ. سبحان اللہ. آ جائے ایمان لے آنا. ایمان لے آنا یعنی میرے نبی کے گیت گانا، انہی کا نغمہ سنانا، انہی کے ترانے پڑھنا، انہی کا چرچا کرنا، انہی کا کلمہ پڑھنا. یاد رکھنا نبوت تمہاری ضرور ہوگی، زمانہ مصطفیٰ کا ہوگا. سبحان اللہ. انہی کے نغمے پڑھنا. مطلب گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اٹھاؤ اوت اس بات پر کہ تمہاری امت کا کلمہ اور ہوگا، تمہارا کلمہ اور ہوگا. امت کہیں گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. مگر تم اٹھاؤ شپت، تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف سمنا. نبوت کسی کی ہو، زمانہ مصطفیٰ کا ہے. زمانہ مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کا ایک نوری دور ہے، مصطفیٰ کا ایک نوری پیکر والا دور ہے، اور ایک برزخی دور ہے. یہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے.
اسی لیے تو جب سے حضور ہم سے روپوش ہوئے ہیں، پردہ کیا ہے، کسی میں مجال نہیں ہے کہ نبوت کا اعلان کر سکے. وہ قادیان میں ایک شخص کھڑا ہوا لیکن اس کی چربی نکل گئی کیونکہ اس کی عربی نکل گئی. نہیں ہوا. اس کو تھوڑا سا لاجکلی بھی سمجھو اور تھوڑا سا دلائل کے ساتھ تاکہ ایک دم بات کلیئر ہو جائے. پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا، شارٹ کٹ میں، بالکل شارٹیسٹ میں پاسبل میں، آیا کہ نہیں آیا؟ کسی پہ ہلکا، کسی پہ درمیانہ، کسی کو کتا بنایا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو پتھر بنایا، کسی کو پانی میں ڈبایا، کسی کو آگ میں جلایا، کسی کو چنگاڑ کی آواز سے اندھا کیا، وغیرہ وغیرہ. عذاب آیا. سب نے نبی کی توہین کی، عذاب آیا. جس نے نبی کی توہین کی، عذاب آیا. حضور نے قدم رکھا تو عذاب آنا بند. سبحان اللہ. سٹاپ، بند. ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا. ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا. ایک حامان تھا، عذاب آ گیا. ایک شداد تھا، عذاب آ گیا. میرے آقا کے مکے میں تو 50 فرعون تھے، سینکڑوں حامان و شداد تھے، لیکن عذاب آنے کو تیار نہیں. حق تو یہ کہ نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ماد اللہ انہیں ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، کوی کہا، انہیں جوتش والا کاہن کہا، جس کے منہ میں جو آیا کہتا رہا. مگر نہ سورج ٹوٹنے کو تیار، نہ آگ برسنے کو تیار، نہ دنیا تباہ ہونے کو تیار. حق تو یہ کہ نبی کے جسم پاک کو طائف کی زمین پہ رگڑ رگڑ کے لہو لہان کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. راز کیا ہے؟ پہلے تو معمولی توہین پہ آ جاتا ہے، اب تو حضور کی شان میں توہین لکھ لکھ کے چھاپ چھاپ کے بانٹا گیا. پچھلے 250 برس سے تو باقاعدہ ایک منظم جماعت جس کے پہلے انڈے تک بھی دنیا میں نہیں تھے، اب وہ 250 سال میں اتنا پھیل گئے کہ کوئی نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھ رہا ہے، کوئی نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار، کوئی کچھ. عذاب آنے کو تیار نہیں. رافضیوں کی جماعت کھڑی ہوئی، اس نے نبی کے صحابہ کو الٹا سیدھا بکنا شروع کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. راز کیا ہے؟ اے قرآن تو بتا، کیونکہ تو نے پچھلے نبیوں کی امت پر اترنے والے عذاب کو بڑی تفصیل سے بتایا. تو بتا اب عذاب روکا کیوں ہے؟ تو قرآن کی آیت نے فیصلہ سنا دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب، اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے، جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ہٹو تب نہ عذاب ہے، آپ تو موجود ہو. علماء جانتے ہیں کہ یہاں وَأَنْتَ فِيهِمْ میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے. ترجمہ ہوگا اللہ اپنا عذاب ان پر کیسے اتارے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ڈرا حالے کہ آپ موجود ہو. آپ موجود ہو، عذاب آئے کیسے؟ آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے، آپ موجود ہو. اچھا یہ بتاؤ 1500 سال ہو گئے حضور کو میلاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زور سے بولو. 1500 سال ہو گئے، تب سے لے کے اب تک عذاب آیا. عذاب سے مراد کوئی انسان کتا بنا، بلی بنا، کوا بنا، یا ایسا ہوا کہ پہاڑ پگھل کے موم بن گئے؟ ایسا ہوا؟ بولو زور سے. یا ایسی بارش ہوئی کہ پوری دنیا ڈوب گئی، سب پانی پانی، سمندر سب مل گیا؟ ایسا ہوا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. توجہ، ابھی تک نبی موجود. اور یہ رب کا وعدہ کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود زندہ. تو ان مردوں سے کہو تم مردہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہارے نظریات مردہ، تمہارے خیالات مردہ، ہم تو اس زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور تاج العلماء.
کل کا زمانہ بھی اسی کا زمانہ، نبوی دور بھی اسی کا زمانہ، یہ زمانہ بھی اسی کا زمانہ۔ میدان محشر میں لواء الحمد اسی دست مصطفیٰ میں ہوگا، وہ میدان بھی مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہر زمانے میں نبی موجود، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف سمنا حضور تاج العلماء، سبحان اللہ۔ قسم ہے زمانے پاک مصطفیٰ، تم سب نقصان میں ہو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی پکے مسلمان بنے، عمل صالح کیا، نیک عمل کیا۔ عمل صالح میں نماز روزہ تو ہی ہے، طلب علم بھی ہے۔ یہ وہ عمل صالح ہے کہ بچہ مسلمان بھی ہو گیا، عالم قرآن بھی ہو گیا۔ عمل صالح کیا، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جس نے حق اپنے رشتہ داروں، دوست یاروں تک پہنچایا، وہ بھی نقصان میں نہیں ہے۔ کسی بستی میں بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ کا عذاب آنے والا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جا فلاں بستی میں میرا عذاب اتار دے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، اے اللہ، اسی بستی میں ایک تیرا محبوب بندہ بھی ہے جو رات دن عبادت کرتا ہے، تیرا ہی ذکر کرتا ہے، تیری ہی تسبیح پڑھتا ہے، تیرا ہی مالا پڑھتا ہے، اگر عذاب آیا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے بھی ہلاک کر دے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ اس کا جرم یہ کہ وہ خود کو تو سدھار رہا تھا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں سدھار رہا تھا، اپنے گھر والوں کو نہیں سدھار رہا تھا، اپنی برادری والوں کو نہیں سدھار رہا تھا، اپنے دوستوں یاروں کو نہیں سدھار رہا تھا، اپنے گاؤں والوں کو نہیں سدھار رہا تھا۔ اس لیے آٹے کے ساتھ جیسے گھن پستا ہے، ایسے ہی اس آگ میں اسے بھی ختم کر دو۔ کیا سمجھے کہ اگر آپ رات دن سجدے میں ہو لیکن آپ نے کسی کو نیکی کی تلقین نہیں کی، کسی کے لیے ہدایت کے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اس گنہگار کا ہوگا۔ اس لیے قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو یہاں سے 7 سمندر پار دور بھی رہتے ہیں مگر اپنے دیادرہ کے اس نور محمدی کو نہیں بھولتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم عالم نہیں، مولانا نہیں، مگر کم سے کم ہم اپنے پیسوں سے ایسی خدمت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہ جانے کتنے علامہ بنا دیں گے، کتنے مولانا بنا دیں گے۔ اسے کہتے ہیں حق کی تلقین۔ You are so fortunate guys that you participated by giving your zakat, lillah, etc. to support this beautiful Darul Uloom. This is not only the Darul Uloom, this is the castle of Islam. یہ اسلام کا وہ قلعہ جس سے آج تک دشمن ہیلا ہے۔ And last but not the least, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ بھی نقصان میں نہیں ہے جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ پریشانی آوے تو شکوہ نہیں، شکایت نہیں، صبر کرتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ علم دین سے دور ہوتے ہیں، خاص کر ہماری ماں بہنوں کا جو حال ہے، وہ بھی علم دین سے ہم سے 2 قدم آگے دور رہنے میں، ذرا سی پریشانی ہوئی فوراً شکایت، اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں ہی تھی اس مصیبت میں پڑنے والی؟ میرا بیٹا کیوں مر گیا؟ میرا فلاں کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ اس لیے وہ شکوہ کرتی ہیں because they don't have a Islamic knowledge. ان کے پاس علم کا نور نہیں ہے، اسی لیے وہ شکوہ اور شکایت میں پڑی رہتی ہیں۔ علم حاصل کرو گے تو ایسا کہنے سے بچو گے اور صبر کا پیمانہ تمہارا بڑھتا جائے گا۔ تم یا حسین تو کرتے ہو لیکن حسین کے صبر کو کبھی محسوس نہیں کرتے۔ مرد وہ نہیں ہے
جو مشکل میں صبر کرے، مرد وہ ہے جو قوت رکھ کے صبر کرے۔ دنیا اسی لیے حسین کو سلام کرتی ہے کہ ٹھوکروں میں چشمہ تھا پھر بھی پیاسے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ نعت اور تقریر ملا کر کے 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کو نہیں بولنا ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ اگر ارباب جلسہ چاہیں تو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔